الحمد لله الذي سلك بأحبابه منهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے امت مسلمہ پر کہ اس کو اپنی محبت کی اندر اور اپنی خدمت کی اندر مشغول رکھا، اور اس کو ایسا سیزن اور ایسا موسم عطا فرمایا کہ جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی رحمت کے اور اس کے فضل کے سزاوار اور مستحق بن سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سیزن کے ان دنوں کو غنیمت بناتے ہوئے، ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور اپنے رب کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، جس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی نشانیاں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے: جاءکم شہر رمضان، میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارکن، ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتب علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرما دیے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ فیہ تفتح ابواب الجنہ،
جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس کے اندر تغلق فیہ ابواب الجحیم، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور بڑھ کر کے۔ جو آدمی اس مہینے کی خیر سے محروم رہا اور اس مہینے سے اس نے نفع اٹھا نہ سکا تو وہ ہر ایک خیر سے محروم رہا۔ عبدالعزیز ابن مروان فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے لیے صحیح سلامت رکھنا اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے صحیح اور سلامت رکھنا، اور ہمیں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا اور اس مہینے کی راتوں کے اندر قیام کی توفیق عطا فرمانا، اور اس مہینے کے اندر ہمیں محنت کرنے اور جدوجہد کرنے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اے اللہ تو ہمیں قوت اور تندرستی عطا فرمانا اور ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے ہمیں بچانا۔ فرماتے تھے کہ عطاکم شہر رمضان سید الشہور، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس مہینے کو خوش آمدید اور اس کو مرحبا۔ آ گیا تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکات کو لیے ہوئے، تو اس لیے اس مہینے کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ جو تمہارے پاس مہمان آیا ہوا ہے اس مہمان کی قدردانی کرو۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ڈال دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اور معلیٰ ابن الفضل فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کے آنے سے قبل دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور رمضان المبارک کا جب مہینہ گزر جاتا تھا تو اس کے بعد 6 مہینوں تک یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر جو تو نے توفیق دی، ہم نے اعمال کیے، اس مہینے کو اور اس میں کیے گئے اعمال کو تو ہم سے قبول فرما لے۔ سلف صالحین کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور پھر جو اعمال کی توفیق تو عطا فرمائے اس کو ہم سے قبول فرمانا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ اہل ایمان کے لیے کھیتی باڑی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ اپنے جسموں کو ہر قسم کی نحوستوں سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر وہ امان حاصل کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر وہ اعمال کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جنت یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس کے اندر بندوں کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ جو آدمی اس مہینے کی قدردانی نہیں کرے گا، اس مہینے کے اندر وہ نفع حاصل نہیں کرے گا، تو پھر کب وہ نفع حاصل کرے گا؟ جو آدمی اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ کب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے گا؟ اس لیے خوش قسمتی ہے
خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے اور قبائح سے اور ہر قسم کی افراط اور تفرید سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو اپنی زبان کو غیبت سے بچاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے گوشت کھانے سے بچاتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی اعمال کے اندر نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھتے ہیں، وہ کسی دوسرے کا ذکر نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اپنے روزوں کو حرام سے بچاتے ہیں اور حلال کے ساتھ وہ افطار کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاتے ہیں، چغل خوری سے بچاتے ہیں اور بیہودہ گوئی سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنا دے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کی ان تمام نیک اعمال سے بہرور ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کا مہینہ کو ضائع ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔